رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق اللہ العظیم۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ حضرات سامعین کرام اور صدر جلسہ، میں حیران و پریشان ہوں کہ اس مختصر وقت میں ایسے عظیم الشان موضوع پر کس طرح گفتگو کروں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا آغاز کہاں سے کروں اور کیسے کروں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کر دوں، ان کی علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا ان کے مجاہدانہ کارناموں کی روداد سناؤں، آزادی کے واسطے ان کے ناقابل فراموش اور لازوال قربانیوں کا تذکرہ کروں، یہ حفاظت دین کے لیے ان کے بے مثال عزم و استقلال کے حیرت انگیز واقعات بیان کروں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کیسے چھیڑوں۔ حضرات، اگر علماء دیوبند کو باطل نے کسی بھی میدان میں للکارا ہے تو علماء دیوبند نے اس کا جواب دندان شکن دیا ہے، علماء دیوبند نے اس کا جواب دلائل کے ساتھ دیا ہے۔ اگر طاقت کا استعمال ہوا علماء دیوبند نے تب بھی اس کا جواب دیا، اگر کرم حرکت میں آیا علماء دیوبند نے تب بھی اس کا جواب دیا ہے، اگر باطل کی زبان حرکت میں آئی علماء دیوبند نے تب بھی اس کا جواب دیا ہے۔ حضرات، میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند نام ہے حضرت شیخ الہند کا، جس نے انگریز کو للکار کر تجھے اور مجھے آزادی دی ہے۔ علماء دیوبند نام ہے حضرت حسین احمد مدنی کا، جس نے اپنی سیاسی بصیرت سے انگریزوں کی نیندیں حرام کر دی۔ علماء دیوبند نام ہے حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی کا، جس نے پیغمبر کی سنت کو پوری دنیا میں عام کیا ہے۔ ارے علماء دیوبند نام ہے حضرت امیر شریعت کا، جس نے عشاء سے لے کے فجر تک پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے، جس نے عدالت کے کٹہرے میں گرج کے پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ ارے علماء دیوبند نام ہے حضرت مولانا محمد امین اکھاڑوی کا، جس نے مناظرے کی زبان میں باطل کی زبان بند کر دی، جس نے دلائل کی دنیا میں حق کو واضح کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیوبندیت ڈر کا نام نہیں، دیوبندیت بزدلی کا نام نہیں، دیوبندیت جھکنے کا نام نہیں، دیوبندیت بکنے کا نام نہیں، دیوبندیت چاکری کرنے والوں کا نام نہیں، دیوبندیت لوگوں کی نوکری کرنے والوں کا نام نہیں، بلکہ دیوبندیت تو میدان حق میں گرجنے کا نام ہے، دیوبندیت تو اللہ کے نبی کے وارثوں کا نام ہے، دیوبندیت تو صحابہ کے دفاع کا نام ہے، دیوبندیت تو امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کا نام ہے، دیوبندیت تو انور شاہ کشمیری کے علم کا نام ہے، دیوبندیت تو قاسم نانوتوی کے علم کا نام ہے، دیوبندیت تو حسین احمد مدنی کی عظمت کا نام ہے، دیوبندیت تو باطل کو اپنی جوتے کی نوک پر اڑا دینے کا نام ہے۔ حضرات، یہ وہ کارنامے ہیں جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اگر یقین نہ ہو تو جاؤ ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو۔ یہ تمام کے تمام ہماری مہر و وفا کی داستانیں سنائیں گے، ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے۔ واقف تو ہے اس راز سے دار و رسم بھی کہ ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ حضرات، اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم ان علماء کا کردار ادا کریں گے جن کے بارے میں خالق نے اعلان کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء خالق سے ڈرتے ہیں، وہ باطل سے نہیں ڈرتے، علماء حق اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم ان علماء کا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا